سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا جذبہ، شہری خوبصورت جانور کی تلاش میں نکل پڑے۔ مویشی منڈیوں میں خوب رش، بیپاریوں اور خریداروں میں سودے بازی، جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ سفید پوش طبقہ کے لیے سنت ابراہیمی کی ادائیگی خواب بن گئی۔ شہری کہتے ہیں قیمتیں سن کر تو جانور خریدنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی۔ پچھلے سال 80,000 میں ملنے والا جانور اب 1.5 لاکھ میں مل رہا ہے۔ اے اللہ، فلسطین کے بھائیوں کی مدد فرما، عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے والوں کو برباد کر دے، ان کے شہداء کو معاف کر دے، زخمیوں کو شفا دے۔ خطبہ حج کے اختتام پر امام حرم کی فلسطینیوں کے لیے دعا۔ وہ بچوں کے قاتل ہیں، ان میں تفرق ڈال دے۔ اے اللہ، مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، مسلمانوں کے احوال اچھے کر دے، ہمارے دل جوڑ دے، ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنا ایمان والوں کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی پر عمل اور برائی سے دور رہنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو انسانیت کے لیے پسند کیا۔ مسجد الحرام کے امام شیخ صالح بن عبداللہ بن حمید کا خطبہ حج، کہا شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے دور رہو۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر تم دشمن کو معاف کر دو گے تو اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ اے ایمان والو، اپنے ہمسایوں کے حقوق کا خیال کرو۔ جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دن رات قرآن پڑھے، پنجگانہ نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو۔ حجاج مزدلفہ میں آج کھلے آسمان تلے رات گزاریں گے۔ 10 ذی الحج کو وقوف مزدلفہ کے بعد رمی کے لیے روانہ ہوں گے۔ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے اور قربانی کریں گے۔ حجاج کرام سر منڈوانے کے بعد احرام کھول دیں گے۔ 11 ذی الحج کو چھوٹے، درمیانے اور بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے۔ رمی جمرات کے بعد حجاج کرام طواف زیارت کے لیے خانہ کعبہ روانہ ہوں گے۔ قومی قیادت کہاں عید منائے گی؟ تفصیلات سامنے آ گئیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اسلام آباد میں عید منائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اطلاعات عطا طارٹ سعودی عرب میں عید ادا کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف برطانیہ میں اپنے قیام کے دوران عید منائیں گے۔ قربانی کے جانور گھروں کی زینت بن گئے۔ بچوں کی جانوروں سے محبت اور خدمت کے مختلف انداز۔ بکروں، دمبوں اور بیلوں کو گلیوں، بازاروں اور پارکوں میں گھمانے کا سلسلہ جاری۔ پیار محبت سے جانوروں کو کھلانے پلانے کے جتن شروع۔ بچوں کا کہنا ہے کہ جانوروں کے ساتھ کھیل کود کر رہے ہیں، ان کو چارہ کھلا کر گھما کر بہت مزہ آ رہا ہے۔ عید قرباں پر گرینڈ صفائی آپریشن کے تمام انتظامات مکمل۔ جانوروں کی علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے ماحول دوست بیگ کی تقسیم کا عمل شروع۔ شہری 300 صفائی ماڈل کیمپ سے ویسٹ بیگ حاصل کر سکتے ہیں۔ علائشیں نہر میں پھینکنے والوں کے خلاف دفعہ 144 کے تحت مقدمہ درج ہوگا۔ بابر صاحب دین کا کہنا تھا صفائی آپریشن کی لائیو مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم فعال کر دیا گیا۔ 20,000 سینیٹری ورکرز، ڈرائیورز اور سپورٹ سٹاف سمیت عملہ 3 شفٹوں میں کام کرے گا۔ بڑی عید پر سیکیورٹی کے بڑے انتظامات۔ سول سیکریٹریٹ میں صوبائی کنٹرول روم قائم۔ 100 سے زائد افسران اور ملازمین کی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں۔ کنٹرول روم سے صبح بھر میں جاری صفائی آپریشن کی نگرانی کی جائے گی۔ سیکریٹری بلدیات شکیل احمد کے مطابق کنٹرول روم 24 گھنٹے 3 شفٹوں میں کام کرے گا۔ ضلع انتظامیہ کی غیر قانونی مویشی منڈیوں کے خلاف کارروائیاں تیز۔ مختلف علاقوں میں قائم 23 غیر قانونی منڈیاں ہٹا دیں۔ اوور چارجنگ پر 8 افراد پر جرمانہ بھی عائد۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کا کہنا تھا غیر قانونی سیل پوائنٹس کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ منظور شدہ منڈیوں کو ضروری سہولیات فراہم، ٹریفک کی روانی اور مناسب پارکنگ یقینی بنائی جا رہی ہے۔ عید پر واسا کا پانی کی فراہمی کے اوقات کار بڑھانے کا فیصلہ۔ عید الاضحیٰ پر ٹیوب ویل چلانے کے اوقات کار میں 3 سے 4 گھنٹے تک اضافہ کیا جائے گا۔ عید کے پہلے روز 3 دورانیوں میں صارفین تک پانی پہنچایا جائے گا۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کا کہنا تھا کہ تمام ڈائریکٹرز عیدگاہوں اور مساجد کے ملحقہ علاقوں کا مکمل سروے کروائیں، کھلے یا ٹوٹے مین ہول اور پانی کے اوور فلو جیسی شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے۔ پکوان دسترخوان کی زینت بنانے کی منصوبہ بندی۔ باربیکیو، نہاری، قورمہ اور گوشت کی دیگر آئٹم دسترخوان کی شان۔ خاص کھانوں کے لیے خاص مسالہ جات بھی درکار۔ خشک مسالہ جات گزشتہ سال کی نسبت مہنگے دستیاب۔ اکبری منڈی میں سرخ مرچ پاؤڈر 800، ہلدی پاؤڈر 600 روپے فی کلو ہے۔ گرم مسالہ 1800، کالی مرچ 2300 روپے فی کلو مل رہی ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ مال مہنگا آ رہا ہے، جس کی باعث مہنگا ہی فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔
چاند رات پر ون ویلنگ نہیں ہوگی، ڈولفن کی 97 ٹیمیں ویلرز کو پکڑنے کے لیے تیار۔ ترجمان ڈولفن کے مطابق ڈولفن اسکواڈ لاہور بھر میں ویلنگ کے مخصوص و پسندیدہ سپاٹس کو کور کریں گے۔ شہریوں کو حادثات و منچلوں کی لڑ بازی سے محفوظ رکھنے کے لیے عام شاہراہوں کی نشاندہی کر لی گئی۔ 54 سے زائد فیوریٹ پوائنٹس پر ڈولفن اور PRO ڈیوٹی انجام دیں گے۔ پردیسیوں کے آبائی علاقوں میں جانے کا مشن، لاری اڈوں اور بس اڈوں پر پردیسیوں کا کھڑکی توڑ رش۔ سٹی بس ٹرمینل پر ٹکٹ کے حصول کے لیے پردیسیوں کی لمبی قطاریں۔ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے بلیک میں ٹکٹ فروخت کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ عید الاضحیٰ پر قیدیوں کے لیے بڑی خوشخبری، پنجاب کی جیلوں میں قیدیوں کو 90 دن کی خصوصی معافی دے دی گئی۔ سیکرٹری داخلہ نے قیدیوں کی سزا میں معافی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب کی جیلوں سے 270 قیدی رہا ہو کر اہل خانہ کے ساتھ عید منائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بڑا فیصلہ، پاک بھارت جنگ کے دوران ہونے والے نقصان کا جائزہ لینے کے لیے کمیشن تشکیل دے دیا۔ سیکرٹری داخلہ محمد خرم آغا کمیشن کے سربراہ مقرر۔ DGFIA رفعت مختار کمیشن کے کنوینر ہوں گے۔ کمیشن پاک بھارت جنگ میں شہید اور زخمی ہونے والے سویلینز کا ڈیٹا اکٹھا کرے گا۔ کمیشن 30 روز میں اپنی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گا۔ عید سے پہلے مہنگائی سے تنگ عوام کے لیے تحفہ، بجلی کی قیمتوں میں 93 پیسے فی یونٹ کا اضافہ۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ میں کیا گیا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق رواں ماہ کے بلوں پر ہوگا۔ نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عید پر زائد کرایہ اور لوڈنگ پر مسافر بسوں کے خلاف کارروائیاں، DIG سید فرہاد علی کا کہنا ہے شکایات پر کرایہ واپسی کے ساتھ گاڑی کو جرمانہ کیا جائے گا۔ کرایوں کی لسٹ مسافر گاڑیوں میں اویزاں کی جائیں، پیٹرولنگ افسران گاڑیوں میں خصوصی بریفنگ دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بہترین سفارتکاری کی ہے، پہلی بار سیکیورٹی کونسل میں نائب صدر کا عہدہ پاکستان کو ملا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عصمہ بخاری اور دیگر کی پریس کانفرنس، بولی پنجاب حکومت نے صفائی کے بہترین انتظامات کو حتمی شکل دی ہے۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے کہا کہ ہر مویشی منڈی میں صفائی اور سیکیورٹی کا بہترین انتظام ہے۔ ستھرا پنجاب وزیر اعلیٰ مریم نواز کا فلیگ شپ پروگرام ہے، ہر یونین کونسل میں کیمپ لگایا گیا ہے جہاں بیگ دستیاب ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس کا ہماری زندگی پر گہرا اثر پڑا ہے۔ پانی ہماری لائف لائن، ذخائر میں اضافے کے لیے جلد اقدامات کرنا ہوں گے۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے 100 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ پلانٹ فار پاکستان منصوبے کے تحت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی مانیٹرنگ کے لیے 50 ایئر مانیٹرز لگائے گئے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی یوم ماحولیات کے حوالے سے پریس کانفرنس۔ سولر سسٹم کا بڑھتا رجحان، نیٹ میٹرنگ پالیسی تبدیل کرنے کا فیصلہ، سمری تیار کر لی گئی۔ بجٹ کے بعد وفاقی کابینہ سے منظوری لی جائے گی۔ صارف کو 22 روپے فی یونٹ کے بجائے 10 روپے نقد ادائیگی کی تجویز۔ ملک میں اس وقت 5000 میگا واٹ تک سولر انرجی پیدا ہو رہی ہے۔